السلام علیکم سامعین اکرام، آج کا ہمارا عنوان خاص اس بات پر ہے کہ لوگ درگاہ اجمیر شریف حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کی درگاہ پر کیوں حاضری لگاتے ہیں، وہاں جانے سے کیا حاصل ہوتا ہے، جبکہ فاتحہ خوانی تو کہیں سے بھی کی جا سکتی ہے، تو پھر درگاہ اجمیر شریف جانے کی کیا ہی ضرورت رہ جاتی ہے۔ لہٰذا جب ایک اللہ کے ولی سے ایک نواب نے یہ سوال کیا تو اللہ کے اس ولی نے کیا فرمایا، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ لہٰذا ویڈیو مکمل طور پر لازمی دیکھیں، اور جتنے چینل پر نئے آئے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ گنج مراد آباد میں موجود اللہ کے ایک ولی یعنی اویس دورہ غوث زماں قطب الاقطاب حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ہیں، جن کی بارگاہ میں بہت دور دور سے لوگ فیض لینے آیا کرتے تھے، چاہے وہ اولیاء اللہ ہو یا عالم دین ہو یا وقت کے نواب ہو یا پھر کوئی عام انسان ہو، ہر کسی کی حاجت روائی کرتے ہوئے سرکار فضل رحمہ نظر آتے اور لوگوں کے مسئلے بھی حل کرتے تھے۔ تو بس اسی طرح ایک نواب صاحب قطب الاقطاب حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ حضور، جب فاتحہ یہیں سے پہنچ جاتی ہے تو پھر اجمیر شریف جانے کی بھلا کیا ہی ضرورت رہ جاتی ہے؟ اور سامعین اکرام، جس وقت اس نواب صاحب نے سرکار فضل رحمہ کے سامنے یہ سوال رکھا تو اس وقت حضرت شاہ فضل رحمہ صاحب کو ایک خادم پنکھا جل رہا تھا اور نواب صاحب حضرت فضل رحمہ صاحب سے کچھ دوری پر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے نواب صاحب کو قریب بلایا، اور جب وہ قریب آئے تو حضرت سرکار فضل رحمہ نے نواب صاحب سے پوچھا کہ نواب صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو پنکھا جلا جا رہا ہے اس کی ہوا آپ کو لگ رہی ہے؟ تو نواب صاحب بولے کہ جی حضور، لگ رہی ہے۔ پھر حضرت نے پوچھا کہ جب آپ دور بیٹھے تھے تب پنکھے کی ہوا لگ رہی تھی؟ تو نواب صاحب بولے جی حضور، نہیں، بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ پھر حضرت نے کہا کہ بس اس لیے اجمیر شریف جایا جاتا ہے۔ دیکھیے نواب صاحب، فاتحہ تو پہنچ جائے گی، مگر جو رحمت وہاں خواجہ صاحب کی مزار پر اللہ کی طرف سے برس رہی ہے، جو انوار و نور کی بارش وہاں برس رہی ہے، وہ آپ کے گھر نہیں برسے گی۔ اور سامعین اکرام، سرکار فضل رحمہ آگے مزید فرماتے ہیں کہ دیکھو نواب صاحب، یہ پنکھے کی ہوا خاص ہمارے لیے ہو رہی تھی، نہ کہ آپ کے لیے، لیکن جیسے ہی آپ قریب آئے تو آپ بھی اس پنکھے کی ہوا سے اطمینان و سکون پا گئے۔ لہٰذا ویسے ہی جو بھی سرکار غریب نواز یا پھر کسی بھی اولیاء اللہ کی مزار پر حاضر ہوتا ہے تو جو انوار و نور کی بارش ان پر ہوتی ہے تو اس میں سارے حاضرین بھی بھیگ جاتے ہیں۔ یہ جواب سن کر وہ نواب صاحب اس طرح مطمئن ہوئے کہ فوراً حضرت کے مرید ہو گئے۔ اور سامعین اکرام، اس بات کو بھی دھیان رکھیں کہ اللہ نے کچھ قانون، شرط و نظام بنایا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک جگہ، کوئی ایک ذرہ باقی نہیں کہ جو اللہ کے علم، اللہ کی سماعت و اللہ کی نظر سے دور ہو۔ ہر جگہ اللہ کی سطح ہے اور پوری روئے زمین انسان کے لیے سجدہ گاہ ہے، لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، سجدہ گاہ کے لیے مسجد کو خاص کر دیا ہے۔ اللہ نے اصل کعبہ تو بیت المعمور میں بنا رکھا ہے، لیکن لوگوں کے لیے
عرب شریف میں اینٹ پتھر کا کعبہ بنوا کر اس جگہ کو طواف کے لیے خاص کر دیا ہے، اور جو خاص رحمت کعبے میں برستی ہے وہ ہمارے گھر میں نہیں برستی۔ اسی طرح جو رحمت انوار و نور کی بارش اولیاء اللہ کی مزارات پر برستی ہے وہ ہر جگہ نہیں برستی۔ اور آخر میں اس بات کو بھی دھیان رکھیں کہ اللہ کے ولی کے قلب کی عظمت و حرمت کعبے سے بھی زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ سامعین کرام، لہٰذا اگر کوئی انسان طاقت و استطاعت رکھتا ہے تو وہ کسی دیر شانی کی باتوں میں نہ آئے، بلکہ خصوصی طور پر اولیاء اللہ کی آستانے پر حاضری ضرور لگائے اور اللہ کے خاص انوار و نور کی بارش سے خود کو فیضیاب کرے۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح دین حق، اولیاء اللہ و صوفیزم پر دلچسپ و اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے چینل علم صوفیانہ کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں اپنے دوسرے خاص عنوان کے ساتھ۔